وعلى محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكلام المجيد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق و شوق نور السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ رب العزت کو ثنا اور محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دربار دو مربار جہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. بے شک اللہ رب العزت نے تبلیغ اسلام واسطے سلسلہ نبوت کی آخری کڑی کے طور پہ مینوں منتخب فرمایا بطور نبی اور رسول، اور میرے پیغام نو تا قیامت زندہ و تابندہ اور جاری و ساری رکھن واسطے اللہ تبارک و تعالی نے میرے اصحاب نو میرے واسطے منتخب فرمایا. یعنی جس طرح اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب نے بلا تمثیل آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب بھی اللہ کا انتخاب. یعنی کوئی بندہ اپنی محنت کوشش دے نال صحابی نہیں بن سکتا. صحابی رسول بنن واسطے اللہ رب العزت کا انتخاب ہونا شرط ہے. اتوں تک کہ بڑے بڑے جلیل القدر عزتاں والے عظمتاں والے اور عاشقان رسول وہ گزرے نے حضور دے دور مقدس دے اندر ہو کے حضور تو 2 4 10 کلے پیریاں دور لیکن حضور دی زیارت نہیں کر سکے، اگرچہ عاشقان رسول نے وہ صحابی نہیں. مثلا حضرت ویسے کرنی اتوں تک کہ حضور دی زیارت واسطے وہ آئے بھی لیکن شرف نہیں حاصل ہو، وہ صحابی نہیں. بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے. اتوں تک کہ حضور نے حضرت علی اور حضرت عمر دونوں اپنا جبہ دے کے فرمایا کہ جاؤ اویس ابن عامر کرن دے علاقے دے اندر، یمن دا ایک شہر ہے کرن، اس علاقے دے اندر اویس ابن عامر نام دا شخص ہے. اے اس دی نشانی ہے کہ اس کو کسی وقت برس کا مرض لاحق ہوا سی ہدے حجر جسم تے نشان ہے. تے تسی او دے کولوں اپنے واسطے بھی تے میری گناہگار امت واسطے بھی دعا کرو. اگر وہ تہاڈی واسطے میری امت واسطے دعا کر دے تے انہاں دی بخشش واسطے بڑی سعادت دی گل ہے. تے پھر حضرت علی تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جا کے اپنے واسطے تے حضور دی گناہگار امت واسطے دعا کی درخواست کی. لیکن جتنا بھی بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، صحابی رسول وہ پھر بھی نہیں. جو اللہ رب العزت نے حضور دے اصحاب کو مقام و مرتبہ عطا کر دیتا، جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے ایمان دی حالت حضور دی زیارت کر کے جو صحابہ دے ایمان نو معراج نصیب ہو گئی، وہ کسی غیر صحابی کو بے شک کروڑاں ارباں سال زندگی انہوں نے مل جائے اور او دے اندر عبادتاں ریاضتاں مجاہدے کرن، کوئی گناہ نہ کرن، کوئی معصیت نہ کرن، پھر بھی صحابی رسول نے کلمہ پڑھن تو بعد حضور دی زیارت کر کے اس صحابی دے ایمان کو جو معراج مل گئی، کسی غیر صحابی دے ایمان کو معراج نصیب نہیں. خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابی دا
ایک مٹھ صدقہ کیتا گیا جو کسی غیر صحابی دے احد پہاڑ یا اس کو زیادہ سونا صدقہ کیتے بھی وہ ایک مٹھ جو جڑی ہے وہ صدقہ کرنا زیادہ ثواب، یعنی غیر صحابی احد پہاڑ جتنا صدقہ کرے سونا جو نہیں سونا صدقہ کرے تو اس کو وہ ثواب نہیں ملتا جو میرا صحابی ایک مٹھ جو اللہ دی راہ صدقہ کر کے ثواب ملتا ہے۔ وجہ کی ہے صحبت نبی علیہ السلام، یعنی آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف صحبت اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کوئی دوسرا احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر کے وہ ثواب نہیں حاصل کر سکتا جو حضور دی شرف صحبت دی وجہ تو ایک مٹھ جو اللہ دی راہ صدقہ کر کے تے ثواب حاصل کیتا جا سکتا۔ حضور دے جانثار صحابہ دے وچ بڑے بڑے نامی گرامی تے جلیل القدر اصحاب موجود نے، بڑی بڑی انہاں دی شان ہے جنہ واسطے اللہ پاک عرشاں تو سلام بھیجدا ہے۔ اس طرح دے جلیل القدر اصحاب نے جنہ دا نام اللہ رب العزت نے کتاب اللہ دے اندر ذکر کیتا ہے، ایسے جلیل القدر صحابہ نے، لیکن جڑے چار نے انہاں دی شان برا البرا ہے، جنہ چواں نو حضور علیہ السلام نے دوواں نو بیٹیاں عطا کیتیاں تے دوواں کولوں بیٹیاں لیاں، انہاں دی شان باقی سارے نالوں برا البرا ہے۔ جنہ دے حضور سسر نے یا جنہ دے حضور سسر نے یا جو حضور دے سسر نے، انہاں دی شان بہت بلند ہے۔ سارے 1,24,000 تو زیادہ یا کم اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایمان دی حالت وچ زیارت کی تھی، ہر ایک دی الگ الگ شان ہے۔ آسمان ولایت دے سب ستارے ہیں، اتوں تک کہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان پر ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اصول یہ بنا لیا ہے کہ کسی ایک صحابی دی شان بیان کریے تو وہ فوری طور پہ دوسرے دی نیگیٹو مراد لے لیتے ہیں، یعنی اگر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے علم دی گل کریے کہ وہ باب و مدینہ العلم ہے کہ علم دے شہر دا دروازہ نے، کہ خود بخود لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو وائرس داخل کیتا گیا بد مذہب لوگوں نے، وہ یہ مراد لے لیندے نے کہ معاذ اللہ حضرت عمر کو علم نہیں سی، یا حضرت ابوبکر صدیق کو علم نہیں سی، یا حضرت عثمان غنی کو علم نہیں سی۔ ایسا ہرگز نہیں، ہر ایک کو علم ہے سی، لیکن انہاں دا اے وصف انہاں دیاں باقی صفتاں تے غالب سی، لہٰذا اس وصف دا حضور نے ذکر کر دیتا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ غنی نے، سخی نے، سخاوت کرنے والے نے، یہ یہ مطلب نہیں کہ مولا علی سخی نہیں یا حضرت ابوبکر صدیق سخی نہیں، انہاں دا باقی جڑے اوصاف نے انہاں دے اوتے سخاوت غالب سی۔ حضرت عثمان غنی کے جڑے باقی اوصاف نے انہاں اوصاف دے اوتے انہاں دی صفت سخاوت غالب سی، وہ عثمان غنی کے نام کو مشہور۔ حالانکہ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی سخاوت ہے کہ گھر کا سارا مال دین اسلام کی خدمت واسطے پیش کر دیتا، ایک سوئی کانٹا تک بھی گھر نہیں رہن دیتا، بہت بڑی سخاوت کی مثال۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو صفت سخاوت کے وچوں حصہ ملیا ہے، یہ شاید باقی کسی دوسرے کو حصہ نہ ملیا ہو۔ ذوالحجہ الحرام کا مہینہ جاری اور اس ماہ مبارک کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن 18 ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہایت بے دردی دے نال ظالمانہ اور صفاقانہ طریقے دے نال 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کے تے آپ دارالحکومت کے اندر شہید کیتا گیا، اور اس قدر مظلوم تے مجبور حالت کے اندر آپ شہید کیتا گیا کہ وہ بیر روما جس کے واسطے مدینہ شریف جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مسلمانوں کو پانی پین واسطے کنواں نہیں سی ہے، یہودی اس کا مالک سی تے پیسے لے کے بھی مسلمانوں کو پانی نہیں سی دیتا، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کنویں نو خرید کے تے وقف کرے گا مسلمانوں واسطے، میں وہ دے واسطے جنت کی ضمانت دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگلے دن ہی اٹھے
اور اس یہودی نو جا کے پوچھا کہ یہ اگر کنواں تیرے کو خریدیا جائے تو کتنے داماں بیچ دیں گا؟ انہیں اپنی طرفوں وہ قیمت دسی کہ جڑی قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اس نے سوچا کہ کسی کا دماغ ہی خراب ہوئے گا، اتنے پیسے کون دے سکتا۔